पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर जो कानूनी चारा गोई है उस पर भी करेगी काम, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अगर इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे, देखिए अगर आप मुझसे बुनियादी, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं और मेरा ताल्लुक जिस जमात से है उस जमात ने इदारों के इंडिपेंडेंस और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिद्दोजहद की और आपके साथ मिल के की है। और यही सुप्रीम कोर्ट था जिसकी खुद मुख्तारी के लिए हम लड़े हैं, सड़कों पे लड़े हैं बाकायदा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से ही लोगों की उम्मीद टूट जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह की नाइंसाफी करे लोगों के साथ, तो फिर ये कौम, ये अवाम कहाँ जाएगी? और जो आपने सीनियरिटी की बात की उस पर भी हमें तशवीश है, और यकीनन सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर देखना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इदारा है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, उसका मुकाम ही दूसरा है। हमें अफसोस होता है अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह की बात आए, हमें दुख होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक इंसाफ की उम्मीद है लोगों के लिए। इंसाफ की उम्मीद से अगर ना इंसाफी की बू आने लगे तो फिर पाकिस्तान में जो तकलीफ है वो बढ़ेगी, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, ये कौम कहाँ जाएगी? मैडम, पीडीएम जलसा करने जा रही है सिंध में, पीपल्स पार्टी क्या उसमें किरदार अदा करेगी? सिंध में होस्ट है पीपल्स पार्टी, तो क्या जाएंगे आप लोग या कोई ताउन? देखिए, पीडीएम तो बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मशवरे पे। पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा थी। अब मुझे नहीं पता ये पीडीएम है या ये कोई और चीज़ है, क्योंकि जब पीडीएम थी तो उसमें से जिस तरीके का रवैया बिलखसूस दो जमातों का था दीगर जमातों के साथ, वो काबिल एतराज़ था। और उसके बाद फिर दो जमातों ने ये फ़ैसला किया कि जी हम इस तरह के रवैये को नहीं झेल सकते, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट पार्टीज़ हैं, किसी की ज़ेली जमात नहीं है। अब कोई भी जलसा कर सकता है, मेरे नज़दीक तो अब वो पीडीएम है नहीं, लेकिन जलसा तो कोई भी जमात कर सकती है। अगर मिलके दो तीन जमातें जलसा कर लेंगी तो पीपल्स पार्टी की जहां हुकूमत होगी वहां पीपल्स पार्टी कभी किसी को उसके हक से महरूम नहीं करेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी आज अद्विया की कीमतों में भी इजाफा किया गया। 8 दवाओं में जो इजाफा किया गया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। और ये जो चोरी इन्होंने शुरू की है, इसमें इन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी की है, क्योंकि एक तो जैसे इमरान खान कहता है ना कि जब कीमतों में इजाफा होता है तो हुक्मरान चोरी करता है, तो इमरान खान तो चोर है, क्योंकि वो धड़ाधड़ चोरी कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रहा है। और अफसोस ये है कि गैर इंसानी जो रवैया है दवाओं के हवाले से, पहले ये दवाएं जो हैं छुपा ली जाती हैं, और उसके बाद बजाय इसके कि इन दवाओं को छुपाने पर किसी की सरजनिश की जाए, किसी को कोई सज़ा दी जाए, इन्हीं दवाओं की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। और इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं जो लोगों की जान बचाती हैं, और इसके अलावा अभी 36 और हैं ऐसी दवाएं जिनकी कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। और पहले भी एक मिनिस्टर को फारिग किया था इसी स्कैंडल के ऊपर, लेकिन उसके बाद कोई खातिर खा हमें ये नहीं पता चला कि उन अद्वियात की कीमतों के हवाले से रिपोर्ट क्या आई है। ये झूठे हैं, ये सारी चोरी में खुद मुलव्वस होते हैं। जब चोरी पकड़ी जाती है तो एक बंदे का नाम दे देते हैं और पीछे से सारे बैठकर मिल बांट के खा रहे होते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से ये खा रहे हैं, इनको लोगों की रोज़ बद्दुआएं लग रही हैं। आप अगर आज सड़क पे चले जाएं तो आपको कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं इस हुकूमत से खुश हूँ, खा वो इनको वोट देने वाला ही शख्स क्यों ना हो। अच्छा बेटा, अफगानिस्तान में जो सूरत बनने जा रही है कि लाखों लोग जो है वो इधर आने के लिए तैयार हैं, मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि हज़ारों लोग जो है वो तो आ भी हैं, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि लोग आ नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहे हैं, इसकी क्या कहेंगे? देखिए, जिस शख्स का आपने नाम लिया है, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वो आज पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। ये तो खुद इमरान न्याजी कहता था कि मैं इस बंदे को चपड़ासी ना रखूं, और उस चपड़ासी को उसने हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। तो पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये शख्स पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे में जिसे पहचाना जाना चाहिए, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक बना था, आज बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग हमारे मुल्क के होम अफेयर्स को चला रहे हैं। मतलब ये कोई, मैं समझती हूँ कि किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे जो टेलीविज़न देखता होगा
جو خبروں کو یا ٹویٹر کو دیکھتا ہوگا, سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوگا, وہ بھی آپ کو کہے گا کہ پاکستان سے افغانستان کون جا رہا ہوگا. تو ان سے بڑا بھونڈا مذاق کوئی نہیں کر سکتا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ مسخرے ہیں, یہ جوکرز ہیں, ہم ان جوکرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن دن بدن ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ پاکستان کے اتنے اہم عہدوں پر فائز ہیں. ہمارے ملک کی تذلیل ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے اور ملک کے باہر بھی ہو رہی ہے. یہ بتا دیجیے گا آپ یہاں پر کچھ کر رہی ہیں, عدالت میں نظر ثانی کا ایک باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے, تو سوئی گیٹ سے نکالے ہوئے ملازمین کے معاملے پر پیپلز پارٹی عدالت جائے گی, کیونکہ عدالت آپ پریس کانفرنس سے نظر ثانی نہیں کرے گی. نہیں, بالکل بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری لائرز کی جو ٹیم ہے وہ اس پہ نظر ثانی کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب جو ہیں وہ اس پر پہلے بھی اظہار کر چکے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے, اور یہ بالکل ٹیکنیکل ایشو ہے. ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے, اور عدالتی فیصلے کے حوالے سے ہم اپنی رائے بالکل دے سکتے ہیں, اور اس پر جو دوسرا سٹیپ ہے وہ عدالت میں جانا ہے. جو 8 ملازمین انہوں نے 10 جون کو نکالے تھے 2021 کو, جن کا جواز یہ تھا کہ ایم ڈی صاحب واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں بوجھ ہے یہ. اچھا, ان کے اس حوالے سے بھی میں آپ کے توسط سے ضرور پوچھوں گی کہ جو 8 پہلے نکالے تھے وہ کورٹ آرڈر پہ نہیں نکالے تھے. سوئی سدرن گیس سے جو 8 لوگ نکالے تھے, مجھے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ ان 8 لوگوں کو کیوں نوکریوں سے پی ٹی آئی حکومت نے برخاست کیا. جو دوسرا فیصلہ اپنے کورٹ کی ذکر کیا ہے جس فیصلے کا, اس پر ہم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اور جلد اس کے اوپر قانونی طریقہ نکالا جائے گا. اپیل کا ہی طریقہ بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا میں بھی یہ بات ہائی لائٹ کریں, اور عدالتیں جو ہیں وہ میڈیا میں بھی کافی ایکٹیو ہوتی ہیں, فیصلے بھی ان کے چلتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جج اپنے فیصلوں سے زیادہ سنے جاتے ہیں, اپنے ٹکرز سے نہیں. لیکن اگر آپ لوگوں کی کوریج سے اور آپ لوگوں کی اس انفارمیشن سے بھی ان کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے, تو میرا خیال ہے ان لوگوں کی مدد ہوگی جو آج مایوس ہیں, جنہیں آج نہیں پتا کہ ہم 50-55 سال کی عمر میں کہاں جائیں. تو ان کا کوئی اب سہارا نہیں ہے علاوہ اس کے کہ ہم ان کی آواز بنیں. اچھا, یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی اسی آرڈیننس کے تحت جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کا شکار ہوئے تھے امپلائیز, ان کو ریسٹور کیا تھا. تو یہاں کے امپلائیز جو ہیں مختلف اداروں میں, جو پولیس اور دیگر اداروں میں, کیا وہ آپ شیورٹی دیتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں نکالیں گے اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت مفاد میں نکالیں؟ دیکھیں بھائی, یہ کہ جہاں پر بھی لوگ رکھے گئے, عدالتی فیصلہ اپنی جگہ, لیکن حکومت کی بھی ایک ہمدردی اور انسانیت ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایسی چیز آئے گی, پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود عدالت جائے گی. اور میں اس بات پر مجھے نہ صرف مجھے پتہ ہے بلکہ مجھے یقین ہے, کیونکہ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک منشور آئیڈیالوجی ہے. ہم اس کے خلاف نہیں کام کر سکتے. لیکن جس طریقے سے وفاقی حکومت بیٹھ گئی ہے, اور بیٹھ نہیں گئی ہے, نوٹس نکال رہی ہے لوگوں کو برطرف کرنے کے, اس سے ان کی ذہنیت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اور جو یہ ڈسٹرکشن اتھارٹی انہوں نے بنائی ہے, اس میں بھی جو ہمارے علم میں بات آئی ہے اور میڈیا میں بھی آئی ہے کہ انہوں نے جو بھرتیاں کی ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کی ہیں. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو نکال رہے ہو, اور جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی جی حضوری کر رہے ہیں ان کو آپ فٹ کر رہے ہو ایسی اتھارٹی میں جو کانٹروورشل ہے, اور اس میں کوئی پروسیجر فالو نہیں کیا جا رہا. تو جو لوگ عزت سے اپنی نوکریاں کر رہے ہیں ان کو نکالنے میں آپ اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں یہ حکومت کہتی تھی, اور یہ تو ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ باہر ملک سے بھی لوگ یہاں نوکریوں کے لیے آئیں گے, امریکہ سے لوگ آئیں گے. ابھی کسی نے کہا جی کشتی میں لوگ آ رہے تھے امریکہ سے, وہ تھک گئے آتے آتے یہاں. تو یہ نالائق لوگ ہیں, یہ لوگ نالائق ہیں. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں لوگوں کو نوکریاں دینے کے. ہاں, ہمیں فخر ہے ہم نے لوگوں کو نوکریاں دی. یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ صوبے کی بات کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے ہم صوبے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے 4 صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگی. یہ ان کا وہم اور ان کا گمان ہے کہ وفاق کو مضبوط کر کے یہ صوبے مضبوط کریں گے. وفاق ہوتی ہی صوبوں سے مضبوط ہے. انہوں نے سبق ہی غلط پڑھا ہے. ساری عمر عمران خان جو ہے وہ کرکٹ کھیلتا رہا,
اور دنیا میں عیاشی کرتا رہا، اس کو پاکستان کا بھی نہیں پتا، اس کو پاکستان کے آئین کا بھی نہیں پتا، اس کو فیڈریشن کا کانسیپٹ بھی نہیں پتا. تو اگر آپ لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے صوبوں کے اندر، لوگ باہر آئیں گے اور آپ کو اپنی ان کرسیوں سے پھینکیں گے، پٹخیں گے. بہت شکریہ. آپ جی کا ذکر کر رہی ہیں، آپ کے غیر اعلانی اتحادی ہیں شعبہ مشرق آپ کو چودھری برادر انہوں نے صلاحی کرتے ہیں اس سندھ میں جو پانی کی قلت ہے وہ پانی کی چوری کی وجہ سے ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو بہتر کرے. دیکھیں وہ اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، تو جب تک وہ ان کی صحبت میں رہیں گے وہ ایسی ہی باتیں کریں گے. جب وہ بہتر صحبت میں آئیں گے تو شاید ان کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایشو جینوائن ایشو ہے، یہ سندھ کے لوگ بنا نہیں رہے ہیں، سندھ کے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہے. سندھ کے لوگ اپنے حقائق پر بات کرتے ہیں. سندھ کا جو شہری ہے وہ باشعور شہری ہے. سندھ کا شہری اتنا باشعور ہے کہ پاکستان کے قیام کی پہلی جو قرارداد منظور کی گئی وہ سندھ اسمبلی میں منظور کی گئی. تو سندھ کے لوگوں کے شعور کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. اور جو بے وقوف لوگ یہ بولتے ہیں کہ سندھ کے لوگ جاہل ہیں، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے اس دنیا میں. میڈم یہ بتائیں کہ آپ کو ایک گفٹ دیا ہے عمران خان نے ارباب غلام رحیم کی صورت میں. دیکھیں وہ ارباب غلام رحیم کو تو پہلے ہی اس کے گاؤں سے ہی لوگوں نے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا تڑی پار کر دیا تھا. تو آپ جس بندے کی رسوائی اس کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہو اس کو میں اور آپ کیا سزا دیں گے؟ یہ تو اللہ نے ایک کو دیا ہے. جس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے وہ اس غرور میں بات کرتا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا، اس پر اللہ کی لاٹھی تو چلنی تھی. اب اللہ کی لاٹھی کے بعد عمران خان اس کو جتنی بھی چھتریاں رہے، لیکن سندھ کے عوام نے اس کو ٹھکرا دیا ہے. اس کے اپنے گاؤں کے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا ہے، اس کے اپنے علاقے کے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا. ٹھکرایا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کی اپنی حرکات کی وجہ سے، اس کے اپنے مزاج کی وجہ سے. جس شخص کو اتنی رسوائی ہوئی ہو، میرا تو خیال ہے اس کو گھر بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.